السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں کہہ رہے ہیں کہ جی ٹک ٹک شروع ہو چکی ہے، الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، اور یعنی کہ اب حکومت کی جب الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے تو جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا کہ شام گیا۔ لیکن نون لیگ نے بہت زیادہ کچھ سیریس نہیں لیا اس پر، کیونکہ بلاول صاحب کی ویڈیو سامنے آئی، یہ بیان سامنے آیا، اس کے بعد سے نون لیگ کے لوگ جو ہیں بڑا ہنسی مذاق اور ٹھٹھا کر رہے ہیں کہ جی بلاول صاحب کہہ سکتے ہیں اس طرح کی باتیں، اور 10 اگست کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ الٹی گنتی جو ہے وہ سیدھی گنتی میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی کہ الیکشن ختم ہوں گے تو یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ الیکشن سے گرمانے کے لیے اپنے ووٹرز سپورٹرز کو اس طرح کی بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، محسن نقوی صاحب نے جو کچھ فرمایا اس کے بعد سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، نون لیگ کی جانب سے جواب بھی کسی حد تک دیا گیا ہے۔ پھر نواز شریف صاحب نے کہا جاتا ہے جی منع کر دیا اپنے لوگوں کو کہ جی محسن نقوی صاحب کو جواب نہ دیا جائے، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب اس طرح کی باتیں ہو گئی ہیں، سسٹم کولیپس کرنا اور چل نہیں رہا، 14 کے بجائے 18 گھنٹے بھی کام کر لیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بیرسٹر گوہر تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا کہ جی شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے، موجودہ سسٹم عوام کا اعتماد کھو چکا، ریسیٹ ناگزیر ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے ملک میں ہو کیا رہا ہے، اور خاص طور پر نئے صوبوں کی بحث ایک بار پھر چل نکلی ہے، اور فارم 47 کی حکومت پی ٹی آئی کہا کرتی تھی، اب یہی بات پیپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی فارم 47 کی حکومت ہے نون لیگ کی، حالانکہ وہ اس کے اتحادی بھی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں عارف عباسی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، بہت شکریہ۔ عارف عباسی صاحب، سب سے پہلے تو یہیں سے آغاز کرتے ہیں کہ آپ کا جو 8 فروری 2024 کا جو مطالبہ الیکشن کے بعد سامنے آیا تھا کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، بڑی تعداد میں دھاندلی ہوئی ہے، اور اس بات کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا، اب بھی نہیں کیا جا رہا، لیکن اب یہ ہوا ہے کہ آپ کے علاوہ ایک اور بڑی سیاسی جماعت جو حکومت کے اتحادی بھی ہے، لیکن اب انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے فارم 47 کی حکومت ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اخلاقی جواز رہتا ہے پھر بھی نون لیگ کے پاس باقی، یا نہیں رہتا، یا جو الیکشن کمیشن میں جو کیسز موجود ہیں، الیکشن کمیشن بھی ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو آپ کا کیس مزید مضبوط ہو گیا؟ جی عارف عباسی صاحب۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی صاحب بہت شکریہ۔ علی صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ دونوں جماعتیں جو ہیں، پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون، ان کا جمہوری روایات سے، جمہوری اقدار سے یا جمہوری اخلاقیات سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ ہم 1988 کے بعد دیکھ رہے ہیں ان کی وہ جو میوزیکل چیئر کا جو کھیل ہے، اور اس کے بعد جب 88 میں یہ لوگ برسر اقتدار آئے، پیپلز پارٹی والے مرکز میں اور نون والے پنجاب میں، تو اس ٹائم پاکستان کی معیشت کی کیا حالت تھی؟ ڈالر میرا خیال ہے کہ اس ٹائم 27 روپے کا تھا، اور پھر ان دونوں کی آنکھ مچولی نے اس ملک کی معیشت کا بڑا غرق کیا، جمہوری اقدار کا بیڑا غرق کیا، آئین کا بیڑا غرق کیا، اور عوام کی جو معاشی حالات ہیں ان کو، مطلب اس ٹائم ساؤتھ ایشیا میں نہیں بلکہ ایشیا میں سب سے کم پر کیپٹا آمدنی والا ملک بن چکی ہے، سب سے کم مہنگی ترین توانائی ہم خرید رہے ہیں۔ تو ان دونوں کی تو باتوں پہ اعتبار کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ مجھے جیسے آپ کا بلاول زرداری صاحب ہے، پتہ نہیں بلاول بھٹو صاحب ہے، جو بھی ہے، بھٹو اور زرداری میں ہمیں کنفیوز ہے کہ وہ بھٹو ان کے زرداری ہے، تو ان کا جو 27ویں اور 26ویں ترامیم میں کردار تھا بروٹ میجارٹی کا، اور جس طرح خرید و فروخت ہوئی، لوگوں کو بلیک میل کیا گیا، جس طرح لوگوں کے گھر توڑے گئے، پھر اس سے پہلے جب تحریک عدم اعتماد میں سندھ ہاؤس میں جو ہوا، تو ان کو تو جمہوریت کا نام لیتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جمہوریت کو، جمہوری اداروں کو ان دو پارٹیوں نے نقصان پہنچایا، اتنا امریت نے بھی نہیں پہنچایا۔ عارف صاحب، لیکن یہ جو گفتگو آپ کے چیئرمین نے کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے کیونکہ موجودہ سسٹم جو ہے وہ عوام کا اعتماد کھو چکا ہے اور ریسیٹ ناگزیر ہو چکا۔ تو آپ کی پارٹی باضابطہ طور پر مطالبہ کرے گی شہباز شریف صاحب سے کہ اعتماد کا ووٹ لیں؟ اچھا دیکھو، اعتماد کا ووٹ لینا ایک مسلمہ روایت ہے۔ جب ایسا محسوس ہونے لگے آپ کو کوئی عدی پیچھے ہٹ گیا ہے، یا آپ ایوان میں
اپنی میجارٹی کھو چکے ہیں. تو پھر یہ تو ایک خود بخود کسی کے بغیر بھی, جیسے خان صاحب نے لیا تھا کانفیڈنس کا ووٹ, تو اعتماد کا ووٹ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ان کی جو گزشتہ یا پریویس ہسٹری ہے جمہوری, تو اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ ان میں اتنی ہمت یا جرت ہوگی کہ یہ اعتماد کے ووٹ کی طرف جائے. ہاں لیکن اس وقت جو ملک کے اقتصادی حالات ہے, جس طرح اب سننے میں آ رہا ہے کہ چائنا کی طرف سے جو کمرشل ہمارے لونز تھے, بہت بڑی مطلب کا اماؤنٹ ہے, 26-27 بلین ہے, وہ بھی ری رول ہونے نہیں جا رہا. پھر جو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں, پھر ہماری جو امپورٹ ہے, اسپیشلی جو ہمارے آئل کے بل ہے, وہ اگلے 2 مہینے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے. ان حالات میں ان کے پاس بھاگنے کے علاوہ اور کوئی چارہ تو نہیں ہے. نہیں, لیکن اس میں سارے کپڑے بنا کے بھاگتے ہیں یا کوئی تھوڑی بہت عزت بچا کے بھاگتے, یہ چلیں یہ تو دیکھ لیں, وقت بتائے گا نا. لیکن یہ جو آپ میں بات کی, اور آپ نے بھی کہا کہ جی ظاہر ہے اگر اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں تو وہ اچھی بات ہے, بغیر کہے بھی لے لیں. لیکن آپ لوگوں کو کیوں لگ رہا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے؟ پیپلز پارٹی کے کہنے کی وجہ سے کہ فارم 47 کی حکومت ہے, اور لگتا ہے آپ کو یہ کہ شاید ساتھ چھوڑنے والی پاکستان پیپلز پارٹی, تو اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اعتماد کا ووٹ لے کے دکھائیں؟ نہیں علی صاحب دیکھیں, ایک تو ہم اس پارلیمنٹ کی لیجٹیمیسی کو نہیں مانتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ول آف دا پیپلز نہیں ہے. 17 سیٹیں تھیں ان کے پاس, اور باقی ایم کیو ایم کی 1 سیٹ تھی کراچی میں, اس کو جس طرح دی گئی, اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ مل کے جس طرح کا یہ چوچو کا مربع بنایا گیا ہے, اس کے بعد وہ لیجٹیمیسی تو ہے نہیں. لیکن ڈنڈے کے زور پہ چونکہ انہوں نے 99 اللہ پاک کے ناموں کے نیچے بھی جھوٹا حلف لیا, تو اس میں تو ہم بالکل اس بارے میں ہمارا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس کی لیجٹیمیسی نہیں ہے ان کی اس پارلیمنٹ کی. لیکن پھر بھی چونکہ ایک انہوں نے لبادہ اڑا جمہوریت کا, اور اس میں بھی ایم کیو ایم کے جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. مولانا صاحب جس طرح اس وقت جو ان کا رویہ, مجھے نہیں پتا کہ ان کا رویہ اندر سے ہے یا اس میں بھی کوئی سازش دکھلاوا ہے, کیونکہ مولانا صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ حالانکہ جب وہ وردی والے معاملے پہ آپ دیکھیں کہ اس کے بھی اپوزیشن لیڈر تھے, اور کیا کردار انہوں نے ادا کیا تھا جمہوریت کی, مشرف صاحب کے دور میں بہت زیادہ روایات نہیں ہے مولانا صاحب کی. لیکن پھر بھی بظاہر ایم کیو ایم, مولانا صاحب, پیپلز پارٹی جس طرح پیچھے ہٹ رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اگر ان میں تھوڑا بہت ابھی کہیں کوئی پاؤں کی ناخن کے نیچے بھی جمہوری جراثیم ہے, تو ان کو خود بخود اعتماد کے ووٹ. اچھا عارف واضح صاحب, چلیں ٹھیک ہے, دیکھیے میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں. چونکہ آپ کا آج چونکہ 4 اگست ہے, اور 5 اگست کو آپ لوگوں نے کال بھی دی ہوئی ہے, تو 5 اگست کو کس جگہ, ایک تو موٹر وے قریب کہیں جلسہ کر رہے ہیں آپ لوگ, گھروں سے نکلیں گے, پورے پاکستان میں ایکٹیویٹی ہے, یا صرف ایک جلسہ کر کے آپ نے صرف علامتی طور پر دکھا دینا ہے کہ جی ہم احتجاج کر رہے ہیں جس حکومت کے خلاف؟ نہیں, اس میں دیکھیں ہماری لاہور میں ہمیں اجازت نہیں ملی, راولپنڈی میں ہمیں اجازت نہیں ملی, پشاور میں جلسہ ہوگا, اور اس کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ابھی اس وقت میں نہیں ڈسکلوز کر سکتے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہر شہر میں ضلعی سطح پر یا تحصیل کی سطح پر, نجی ان کے کنسٹیٹوئنسی کے لیول پہ ہر بندہ کوشش کرے گا کہ وہ باہر نکلے اور اپنے لیڈر کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے. اچھا میں نے اس لیے پوچھا, اور اچھا ہمارے راجہ انصاری صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما, انہوں نے بھی ہم جوائن کر لیا ہے. راجہ صاحب آپ کو بہت شکریہ. عارف بات صاحب یہ بتائیے کہ 5 کو ظاہر آپ کے سینیٹر ہیں ہمارے پروگرام میں, انہوں نے کہا تھا محمد صاحب نے کہ جی 5 اگست سے تحریک شروع ہو رہی ہے, جلسہ بھی ہوگا, اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے ہم گھر نہ جائیں اور تحریک شروع کر دیں. تو کیا فائنل ہو چکا کہ جلسے کے بعد گھر نہیں جانا اور تحریک شروع ہوگی اور لوگ گھروں سے نکلیں گے اور اسلام آباد کی جانب آئیں گے احتجاج کے لیے؟ نہیں دیکھیں, تحریک تو مسلسل چل رہی ہے, ہم کبھی بھی گھروں میں نہیں بیٹھے, اللہ کے اتنے ظلم بربریت کے باوجود, پرچے ہونے کے باوجود. لیکن اب اس میں جیسے موبلائزیشن جیسے علیمہ خان صاحب کے پی کے میں کر رہے ہیں, کل میاں والی میں وہ آئیں, ان کو اپنے گھر یا والد کی قبر تک پہ نہیں جانے دیا گیا. تو ہم تو انشاءاللہ تعالیٰ حتی الامکان اس جبر, ظلم, بربریت کے باوجود کوشش کریں گے کہ عوام کو موبلائز کریں, اور چونکہ عوام اس حکومت کے ساتھ تو نہیں ہے, یہ تو بڑی, یہ تو خود بھی مانتے ہیں, ان کے جو اتحادی ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ جہری طریقے سے اقتدار پہ قابض ہوئے ڈنڈے کے زور پہ. یہی مسئلہ ہے, یہی مسئلہ ہے. راجہ انصاری صاحب بھی سن رہے ہیں,
راجن انصاری صاحب، یہ پی ٹی آئی والے کہتے تھے، اپوزیشن میں ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی فارم 47 کی حکومت ہے، ہم نہیں مانتے، اور بلاول تو پھر اس سے بھی آگے نکل گئے کہ نسل در نسل کا تانا بھی دے دیا انہوں نے، نسل در نسل یہ جعلی حکومتیں کرتے آئے ہیں اور اب بھی جعلی حکومت ہے، اور اب تو بلکہ یہ کہہ دیا الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے نون لیگ کی. کیا کہیں گے جناب؟ اصل وہ الٹی گنتی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ٹک ٹاک، اور وہ شاید ٹک ٹاک پہ ویوز لینا چاہ رہے ہیں، نوجوان ہیں، ٹک ٹاک کے شوقین ہیں، ٹک ٹاکس بناتے بھی ہیں بڑے زبردست. تو میں سمجھتا ہوں کہ 10 تاریخ کا انتظار کرنا چاہیے سب کو. ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں، پی ٹی آئی کے دوست، ان کو بھی جو ہے نا وہ خوش ہونے کی، میں سمجھتا ہوں 10 تاریخ تک ان کی یہ خوشی ہوگی، 10 کے بعد یہ خوشی ختم ہو جائے گی. دیکھیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں جماعتیں جمہوریت کو پروان چڑھانے کے لیے، ان دونوں جماعتوں کی ایک تاریخ ہے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، یہ ڈکٹیٹوریل نظام سے لڑے ہیں، یہ آمروں کے کندھوں پہ چڑھ کے آنے والوں سے لڑے ہیں. کون سر، کون لڑے؟ مسئلہ یہ ہے، کون لڑے سر، کون لڑے؟ یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کی تاریخ ہے. ماشاءاللہ، وہ مطلب وہ کندھوں پہ چڑھ کر آئے ایوب صاحب کے، آپ کی پارٹی آئی ضیاء الحق کے. سر خدا خوف کریں سر، ہم بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، ہم نے بھی تاریخ پڑھی ہوئی ہے، آپ بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی پارٹی کی، آپ اپنی پارٹی کی بالکل آپ بالکل تعریفوں کے پل باندھنے فرشتہ ثابت کر دیں، لیکن یہ تو نہ کہیں سر. ضیاء الحق کے دور میں وزیر خزانہ کون بنا تھا جہاں سے سیاست شروع ہوئی؟ نواز شریف صاحب کی. نواز شریف صاحب نے جب سیاست شروع کی، بدقسمتی سے ملک پہ ماشاءاللہ تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے جب سیاست شروع کی، اور اسی مارشل لا جس نے مارشل لا لگایا تھا اسی نے گورنر بنا دیا نواز شریف صاحب کو. سر آپ کس طرح ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ میں حیران ہوں آپ پر. آپ جمہوریت کے دعوے دار اور ڈیفینڈ ان باتوں کو کر رہے ہیں، وہ تو غلطیاں تسلیم کر لی سب نے کہ ہاں جی غلطی تھی ہماری. پھر اس کے میں آپ کو بتاؤں نا، دیکھیں تاریخ، آدھی تاریخ پڑھیں گے تو سارا سچ ظاہر نہیں ہوگا. بعد میں پھر ضیاء الحق کو بھی گھر بھیج دیے گی، یہ کہیں گے آپ. یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اتنا ضرور بتا دوں کہ پرویز مشرف کے دور میں میاں نواز شریف صاحب نے جو جنگ لڑی وہ تنہا لڑی. ماشاءاللہ. اس وقت یہ سو کالڈ جمہوریت کے چیمپئن پرویز مشرف کی آمریت میں، اس کے ریفرینڈم میں اس کے لیے بینرز لگاتے پھرتے تھے. میں خود اینی شاہد ہوں. جزوی طور پہ درست ہے آپ کی بات، عمران خان نے ریفرینڈم کی حمایت کی، لیکن اسی جنرل سے معاہدہ کر کے میاں صاحب گئے تھے 40 صندوق لے کے، 4 نوکر ساتھ تھے ان کے. قیدی کا جیلر سے کوئی معاہدہ نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں، تاریخ پڑھ لیں. قیدی کا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں امام حسین بھی معاہدہ کر کے آئے تھے، یہ سارے یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ. امام حسین سے کام ملا رہے ہیں، کہاں ہم لوگ ہیں، کہاں وہ. مکتب فکر تو 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے نا، مطلب وہ یزید کے ساتھ بھی یارانہ، حسین کے ساتھ بھی دوستی، یہ وہ والی چیزیں اس پہ نہیں. شمر کے دسترخوان پہ کھانا بھی کھاتے ہیں، پھر یہ باتیں تو ہم نہیں کر سکتے. موسوی شاہ جیسا شخص جو ابھی ہمارا سیاسی مخالف ہے، پارٹی چھوڑ گیا، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ جب نواز شریف کو میرے سامنے لانڈی جیل سے باہر لے کے جا رہے تھے، نواز شریف کے پاؤں چل نہیں رہے تھے، اس کو گھسیٹ کے لے گئے تھے جدہ جب لے کے جا رہے تھے. سر غوث علی شاہ کی بات آپ نے کر دی، تو ہم بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، اسی صوبے میں رہتے ہیں. غوث علی شاہ نے یہ بھی کہا، براو والے سیل میں موجود تھا، میاں صاحب خاموشی سے نکل کے چلے گئے، بتایا تک نہیں ہمیں کہ معاہدہ کر لیا ہے میں نے اور جا رہا ہوں میں. مجھے خود کہا انہوں نے، آپ کو بھی کہا، مجھے بھی خود بتایا انہوں نے. مجھے خود کہا، وہ بعد میں جب ناراض ہوئے، دیکھیں وہ ممنون نہ کرے راج صاحب. اچھا چل راج صاحب چلے آگے بڑھتے ہیں. راج صاحب آگے بڑھتے ہیں، آج بھی آئے نا آپ کا. چل راج صاحب آگے آ جائیں، آگے آ جائیں نا، آگے آ جائیں راج صاحب، آگے تو آئیں. میں تو کہہ رہا ہوں 10 تاریخ تک صبر کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا راج صاحب ٹھیک ہے، 10 تاریخ کے بعد مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی بغلگیر ہوں گے اور اسی جمہوری پروسیس کو آگے لے کے چلیں گے. شہباز شریف صاحب اپنا پورا ٹینیور پورا کریں گے اور لوگ 2029 کے الیکشن میں کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ دیں گے. ہم اپنی کارکردگی پر اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ مکمل کام کر رہے ہیں، اور ہماری کارکردگی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بولے گی، سر چڑھ کے بولے گی، جیسے کشمیر کے الیکشن میں بولا ہے اسی طرح جنرل الیکشن میں بولے گی، اور پھر اگلے 5 سال بھی. یہ آپ کا اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 10 اگست آنے دیں. عارف واصف صاحب، ظاہر ہے آپ کی پارٹی نے بائیک آؤٹ کیا، لیکن یہاں جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، بلاول صاحب نے تو نسل در نسل کا تانا بھی دے دیا میاں صاحب کو، لیکن یہ ظاہر الٹی گنتی کی بھی کہہ دی، ٹک ٹاک والی کہانی بھی سنا دی. مریم بیوی بھی ٹک ٹاک تو بہت بناتی ہیں ویسے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی نے بائیک آؤٹ کیا، اس وقت جو حالات ہیں اس میں محسن نقوی صاحب کا بیان سامنے آیا کہ موجودہ نظام کولیپس کر چکا، اس نظام کے ساتھ آگے نہیں چلا جا سکتا. شہباز شریف صاحب 14 گھنٹے کام کر رہے ہیں، وہ 18 گھنٹے بھی کر لیں کچھ نہیں ہوگا. کیا کہیں گے سر آپ؟
निज़ाम तो क्लफ कर चुका। कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं खुद मुजफ्फराबाद का रहने वाला हूँ। उस इलेक्शन को क्लोजली मेरे वालिद साहब, दादा साहब वो भी इलेक्शन असम्बली तक पहुंचे हैं। आज़ाद कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे कि मैं पिंडी से इलेक्शन लड़ता हूँ। तो इस वक्त कश्मीर में इलेक्शन तो नहीं हुआ किसी तरफ। मैं आपको बता दूं कि मेरे गांव में 850 वोट है, एक कैंडिडेट भी वोट मांगे उसकी जरूरत नहीं हुई गांव के अंदर आता। ईमानदारी की बात है, वोट देना तो दूर की बात है। तो इसलिए ये डस्कोला है। मुझे तो खौफ आता है कि ये जो भी लंगड़ी लूली धांधली ज़दा हुकूमत अगर आ गई, तो ये जो मौजूदा कश्मीर के मसाइल है, आज़ाद कश्मीर के, इसके साथ किस तरह ज़हमत आज़मा होगी, किस तरह लोगों को फेस करेगी। इस वक्त तो इनका ये हाल ही है कि मुझे नहीं यकीन कि असम्बली हाल तक छतर पहुंच सके। तो ये हालात मजीद बिगड़ेंगे और इस वक्त कश्मीर को एक साफ सुथरे इलेक्शन की जरूरत थी। उनके जो जायज मुतालबात थे कश्मीरियों के, वो कोई बड़े मुतालबात नहीं है उनके, ना उनका ग्रीवेंसेस रियासत पाकिस्तान से है, ना उनके ग्रीवेंसेस पाकिस्तान के इदारों से। उनके जो असल मसाइल हैं वो रियासत की हुकूमत और रियासत की इंतजामिया के साथ है। तो हम समझते हैं कि ये मजीद बिगाड़ पैदा करेगी ये जो दांडी सदर। अच्छा, इसमें राय साहब, मोहसिन नकवी साहब ने जो कुछ कहा, मियाँ साहब ने कहा है उस हवाले से कि जी ठीक है, उन्होंने कह दिया खामोशी इख्तियार करें, लेकिन ज़ाहिर राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, दीगर लोग उनके बयान पर ज़ाहिर बात भी कर रहे हैं। तो आपने भी गुफ्तगू की थी इस पर, मोहसिन नकवी साहब ने जो कहा है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उसके बावजूद अगर वो ये कह दें तो चार्जशीट समझ रहे हैं लोग इसको कि भाई चार्जशीट पेश कर दी इस हुकूमत के खिलाफ कि मौजूदा निज़ाम कोलैप्स कर चुका, इस निज़ाम के साथ तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता, और सिवाय चीज़ तो 18 घंटे मेहनत भी कर लें तो कुछ नहीं होगा। देखें, मोहसिन नकवी साहब के बयान पर हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने मजीद गुफ्तगू करने से पार्टी के तमाम दोस्तों को रोका है, लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि उनका जो बयान है खासतौर पे सिस्टम को लेकर, ये एक डिबेट है और ये एक मकतब फिक्र है। बहुत से लोग समझते हैं कि निज़ाम में खराबियां हैं। इसको कंस्पिरेसी थ्योरी के तौर पे नहीं लेना चाहिए, ना ही वो कोई मौजूदा हुकूमत या मौजूदा वजीर आजम के खिलाफ है। उन्होंने ये बात, मैं समझता हूं कि जिस कॉन्टेक्स्ट में की है उस कॉन्टेक्स्ट को समझने की जरूरत है। नंबर वन ये चीज है कि मसाइल हैं, खास तौर पर सूबे सिंध में पीपल्स पार्टी की बेड गवर्नेंस ने एक जवाब पैदा किया है कि नए सूबों की बात हो, लेकिन बहरहाल ये एक डिबेट है और हमें बजाय इसके कि इस वक्त मुल्क में नफरतों की सियासत को परवान चढ़ाएं, हम सूबाइयत की बात करें, लसानियत की बात करें, हमें कौमियतों को साथ लेके चलना है। पहले ही मुल्क में एक इंडियन प्रॉक्सीज जो हैं वो अफरा तफरी फैला रहे हैं। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं, वाना वजीरिस्तान केपी के हालात सामने हैं, कश्मीर में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग लेकर उनकी सिस्टर्स, जिस तरह अभी हाल ही में बयान दिया, पहले अलीमाबाजी ने फिर नूरीन खान ने ये कहा कि मोदी जो है वो 2 मिनट में फिक्स कर सकता था, इस तरह का जो बयानिया लेके चल रहे हैं, ये सब इंडियन प्रॉक्सीज हैं। अब इस माहौल में मैं समझता हूं कि हमें इन तमाम बहस से इज्तनाब भी करना चाहिए और मुल्क की मईशत को संभालना चाहिए। हमें डिट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें डिट्रैक्ट करेंगी। मेरा भी एक मकतब फिक्र है, लेकिन मैं समझता हूं कि बजाय इसके कि हम टीवी पे बैठकर लसानियत सूबाइयत की बात करें, नवाज शरीफ साहब की बात सुने कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो इस वक्त मुल्क को मुत्तहिद करना चाह रहे हैं, इत्तेहाद और इत्तेफाक से आगे चलना चाह रहे हैं और जमहूरियत को परवान चढ़ाना चाह रहे हैं। तो हमें चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब के इस मैसेज को समझें और अभी बजाय इसके कि हम पॉइंट स्कोरिंग, सियासत, सूबाइयत, लिसानियत इन चीजों में पड़ जाएं। तो ये बात मोहसिन नकवी साहब ने, ज़ाहिर ताकतवर तरीन वजीर हैं, सब मानते हैं इस बात को। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा भाई बहुत ताकतवर तरीन वजीर है, यहाँ तक ताकतवर तरीन वजीर है, बहुत सारे मामलात में तो वज़ीर आज़म को भी जवाबदेह नहीं है वो। तो इसीलिए मेरे ख्याल मियां साहब ने कहा कि भाई खामोशी रहे तो बेहतर है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि मोहतरम वजीर आजम से लाहौर में मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में मैं समझता हूं कि मोहसिन नकवी साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिया होगा। मोहतरम वजीर आजम ने वो सारी बात सुनी है। नवाज शरीफ साहब की मोहतरम वजीर आजम
محترمہ چیف منسٹر مریم نواز, اسحاق ڈار صاحب, ان کی بھی آپس میں میٹنگ ہوئی ہے, اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں اس طرح کی باتیں کوئی اس طرح خاص محسن نقوی صاحب کی طرف سے بھی نہیں آئی. ان کو ایک پریس کانفرنس کرنی تھی, وہ بھی انہوں نے پوسٹ پون کی. تو جب ہم سب سمجھتے ہیں کہ اب یہ وقت نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا, تو پریس کانفرنس نہیں, تو پریس کانفرنس کیا وزیر اعظم یا نواز شریف صاحب کے کہنے پہ ملتوی کی انہوں نے یا خود ہی کر دیے؟ دیکھیں ایک ماحول بنا, میں سمجھتا ہوں ایک ماحول بنا کہ اب اس پہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے, اور اس ماحول کو سب نے ویلکم کیا. تو ابھی ہمیں بھی ویلکم کرنا چاہیے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, اور ہمیں اس ملک کی خاطر آگے بڑھنا چاہیے. جب ہم میرے قائد نواز شریف صاحب نے اس ملک کی خاطر, اس ریاست کی خاطر اپنی سیاست قربان کی, اپنی مقبولیت جو تھی وہ ابھی تو یہ کیا بندی کا چوربا بڑا مقبولیت کے گیت گا رہے ہیں. نواز شریف پاکستان کی مقبولیت میں سمجھتا ہوں اس کے عروج پر تھا, تو انہوں نے اپنی مقبولیت کی بھی پرواہ نہیں کی اور اپنی سیاست قربان کی ریاست کو بچانے کے لیے. تو جب آپ اپنی سیاست قربان کر سکتے ہیں ریاست کے لیے, وطن کے لیے, پاکستان کے لیے, تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے. سر مقبولیت یہ کس طرح کی مقبولیت تھی کہ 2024 کے الیکشن میں میاں صاحب ہار گئے ایک سیٹ, کہا جاتا ہے لاہور سے بھی تقریباً ہارے ہوئے تھے, چلے مان لیں جیت بھی گئے, تو یہ مقبولیت ہوتی, 2/3 اکثریت ملتی آپ کو, پیپلز پارٹی یا MQM کا سہارا لینا نہ پڑتا. یہ مقبولیت کس طرح کی تھی؟ اس لیے نہیں ملی کہ PDM گورنمنٹ ہم نے بنائی اور ملک کو بچایا. 4 گھنٹے دور تھا یہ ملک دیوالیہ پن سے. میں نہیں کہہ رہا تھا, اس وقت کا وزیر اعظم عمران خان کہہ رہا تھا کہ یہ ملک سری لنکا بنے گا, ایتھوپیا بنے گا. 4 گھنٹے دور تھا. ان کے افلاطون, یہ اسد عمر والے, یہ سارے ان کے بیان نکال کے دیکھ لیں. ایسی بات نہیں, ہم نے کڑوا گھونٹ پیا, ہم نے PDM گورنمنٹ لی جس کی وجہ سے ہماری مقبولیت میں کمی آئی, چلو شکر ہے, مان لیا آپ نے. تباہ ہوئی, اور پھر ہم نے لیکن ریاست کو بچایا, دیوالیہ نہیں ہونے دیا. اس کی معیشت کی تمام بگڑتی ہوئی جو انڈیکیٹرز تھے ان کو درست کیا, درست سمت میں لے گئے, آگے کی طرف لے کے جا رہے ہیں, بچایا. پھر انٹرنیشنلی جو اس کا وقار تھا, جو گرا ہوا وقار تھا, اس کو بحال کیا. آج دنیا تعریف کر رہی ہے پاکستان کی. ٹھیک ہے, پاکستان دنیا کے صف اول کی. عارف واسی صاحب یہ اتنا بہترین کام کر رہے ہیں نون لیگ, اور آپ لوگ ظاہر بیچ میں باتیں کر دیتے ہیں کہ جی, اور پھر آپ تو ملک کو چاہتے تھے کس طرح ڈیفالٹ ہو جائے, بڑی مشکل سے بچایا ہے. یہ بڑا کارنامہ ہے اس حکومت کا, اور آپ لوگ پھر ماننے کو تیار نہیں. اچھا علی بھائی, میں آپ کو بتاؤں, میں تو حکومت کا حصہ تھا اداروں کا سربراہ کی اسمبلی میں. میرے بھائی کی طرح یہ ابھی گوگل کر لیں, 6.2 GDP تھا. This is the highest in the South Asia. یہ تو تھا, انڈیا کا اس نے 4.9 تھا. بالکل تھا. 17 بلین 17 بلین کے زر مبادلہ کے ذخائر تھے, 12 بلین کے آپ کے اسٹیٹ میں بینک کے پاس, اور 5 بلین کے آپ کے پرائیویٹ بینکوں کے پاس. ٹھیک ہے جی. ڈالر 176 پہ تھا, پیٹرول 146 پہ تھا. تو میرے بھائی میں سیاست میں آج سے 77 سے ہوں. پہلی الیکشن کی پرچی میں نے 77 کے قومی اسمبلی کے الیکشن میں بنائی تھی ووٹر کی, جب قومی کی ہوئے تھے اور صوبائی کے ختم ہو گئے تھے. میرے بھائی پتہ نہیں ان کا کتنا تجربہ ہے, میرا تقریباً 46-45 سال کا سیاست کا تجربہ ہے. سیاست اگر آپ نے کرنی ہے آپ کو فیکٹ اینڈ فگرز. نہیں, راجہ صاحب تو ابھی نوجوان ہیں, راجہ صاحب تو نوجوان آدمی ہیں. میری عمر اتنی ہے ٹوٹل. میں 77 سے میرا کیریئر اسٹارٹ ہوا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیکٹ اینڈ فگر یہ تھے. GDP آپ کو میں نے بتا دیا, زر مبادلہ کے ساتھ دونوں ڈویژن میں. بھائی یہ دونوں چیزیں اگر صحیح ہیں راجہ صاحب, پھر تو مطلب ڈیفالٹ تو نہیں کر رہا تھا, کیونکہ 6.2 GDP, 17 ارب ڈالر آپ کے ذخائر موجود ہوں. صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں, میں اس پہ بات کرنے کے لیے تیار. میں بتا رہا ہوں, پھر ایکسپورٹ آپ کی 32 بلین ڈالر پہ تھی, 24 سے 32 بلین ڈالر. ٹھیک ہے جی. پھر فیصل آباد میں اس وقت مزدور نہیں مل رہے تھے, انرجی آپ کی فیکٹریز کو 24 گھنٹے مل رہی تھی. تو ڈیفالٹ کا کوئی ایک شعبہ بتا دیں, کوئی ایک شعبہ کے فلانے شعبے میں پاکستان نیچے جا رہا تھا. ایکسپورٹ, انرجی, زر مبادلہ کے ذخائر, GDP, ایگریکلچر, اور یہ جو ٹھیک ہے. یعنی انڈیکیٹرز کیا تھے, انڈیکیٹرز کیا تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس کو لگتا تھا جس کی وجہ سے کہ ڈیفالٹ. ٹھیک ہے, میں پوچھ لوں راجہ صاحب سے, راجہ صاحب بتائیں گے انڈیکیٹرز کیا تھے. جی سر, انڈیکیٹرز کیا تھے راجہ صاحب؟ عباسی صاحب کی سیاست کے تجربے کو میں چیلنج نہیں کر رہا ہوں, ان کا سیاسی تجربہ اور میری پوری عمر.
اور میں کوئی بھی ان کے جو اتنے اعداد و شمار ہیں ان کو بھی چیلنج نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنے زبردست اعداد و شمار, اتنی زبردست جی ڈی پی, پاکستان کی تاریخ تو کیا ایشیا کے اندر سب سے زبردست ہمارے ریزروز, ہمارے خزانے میں اربوں ڈالرز, ہر چیز. اس کے باوجود بھی کتنی شرم کی بات ہے کہ اس وقت کا وزیر اعظم کوئی میگا پروجیکٹ دینے سے قاصر تھا, لنگر کھانے لگا رہا تھا, واش روم کی صفائی کے پروجیکٹس دے رہا تھا, انڈے, کٹے اور مرغی کے بچے, چوزے, یہ پروجیکٹس دے رہا تھا. اور اس اتنی شاندار اعداد و شمار کے باوجود بھی اسے یہ ٹی وی سے پتا چل رہا تھا کہ وزیر اعظم ہے, اور ٹی وی سے پتا چل رہا تھا کہ اس کے پاس کوئی اختیار ہے. یہ میں تو نہیں کہہ رہا تھا. اور اتنے شاندار اعداد و شمار کے باوجود ملک کو نہ ایک بجلی گھر دیا اضافی, نہ ایک موٹر وے لگایا. یعنی آپ کے 4 سال گزر گئے, آپ نے سکھر سے حیدرآباد سے کراچی موٹر وے کمپلیٹ نہیں کیا. پھر جب دوبارہ ہم آئے تو ہم لگا رہے ہیں. ریلوے ٹریک نہیں بنائے, کوئی میگا پروجیکٹ نہیں لگایا, ایک اینٹ نہیں لگائی کسی میگا پروجیکٹ کی. اور مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں, ان کے پاس خود بتانے کو کچھ نہیں ہے. بعد میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے ایسے ادارے بتائے جو انگریز کے زمانے میں بنے ہوئے تھے. ان کے پی کے وزیر صاحب نے آگے کہا کہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل بھی ہم نے بنایا ہے, تو فلانی کالج بھی ہم نے بنایا ہے, ایڈورڈ کالج بھی ہم نے بنایا ہے. مطلب مذاق سے مذاق تر اس ملک کو بنا دیا گیا. لیکن اتنے شاندار اعداد و شمار کے باوجود ملک کے لیے کیا کچھ نہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بجائے اچھا, یہ جو راجہ صاحب یہ کہتے ہیں, راجہ صاحب یہ صحت کارڈ اور بلین ٹری اس طرح کے منصوبے تو بیان کرتے ہیں لوگ. جی صحت کارڈ نواز شریف صاحب نے اسٹارٹ کیا تھا. صحت کارڈ بھی نواز شریف صاحب کی پروڈکٹ تھی, جس پہ پہلے یہ اپنے سو کالڈ اینکرز کے سے اس کا مذاق اڑواتے تھے. جب نواز شریف کا صحت کارڈ تھا تو کہتے تھے یہ تو انشورنس ہے, یوں ہے, اس میں تو گھپلا ہوتا ہے. پھر وہی اینکر پرسنز جو ہے, آپ نے دیکھے ہوں گے وہ ویڈیوز, کہ پھر وہ اس کی صحت کارڈ کا پھر وہ تعریف بھی کرتے تھے. تو وہ تو سارا ہمارے فٹ پرنٹ پہ چلے. میں تھا جس نے کہا تھا یہ جنگلہ بس ہے, میں تو نہیں تھا نا. انہوں نے کہا نا جنگلہ بس ہے, بس سے عوام کی ترقی نہیں ہوتی. پھر ڈی آر ٹی خود پشاور میں لے کے آئے نا, جو بن کے ہی نہیں دے رہی, یہ خود لے کے آئے. یعنی ہمارے فٹ پرنٹس پہ چلتے رہے, کوشش کی لیکن کر نہیں سکے. کیا یہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو ہم نے دیکھا, لنگر کھانے, انڈے, کٹے اور یہ ساری چیزیں. سر یہی کچھ کرتے رہے عباسی صاحب, لنگر کھانے, کٹے, مرغی, بچے اور یہ ساری چیزیں, اس سے تو معیشت ظاہر ہے بہتر نہیں ہونی تھی. میرا خیال ہے کہ میرے بھائی یا تو گراؤنڈ ریالٹی سے بھی دور ہے, اور جو اے ڈی پی ہوتا ہے یا ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے ان کو ان کو آئیڈیا نہیں ہے. 2 طرح کی ریمیڈیز ہوتی ہیں, ایک گراس روٹ لیول پہ, ایک ہوتی ہے آئی ایس لیول پہ. گراس روٹ لیول پہ آپ نے افراد زر کو روکا ہم نے, اور جو یہ جن کا یہ مذاق اڑاتے نا, میں چیئرمین راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور واسا تھا اس وقت اپنے دور. ہم نے لنگر خانے اس لیے کھولے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے. ہاسپٹل کے باہر سے لوگوں کو میں اپنی گاڑی میں بٹھا کے وہاں لا کے سلاتا تھا. روڈوں سے لوگ, مری روڈ سے جو بیچارے غریب غربا وہاں تھے, وہاں لا کے جو وہ ہمارے مسافر خانے تھے وہاں ہم سلاتے. راجہ صاحب یہ فائدہ ہوا ہے, راجہ صاحب سن رہے ہیں نا ان باتوں میں, یہ فائدہ ہوا. میں تو مان رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں آپ نے یہی کیا. مجھے پتا ہے, خدا کی قسم مجھے پتا ہے کہ ہولی فیملی اسپتال کے باہر روٹی کھانے کے لیے 200 روپے مریض کے پیشنٹ کا جو لوہے کے ان کے پاس نہیں ہوتے تھے, ان کو صبح کا ناشتہ فری ملتا تھا, رات کی روٹی فری ملتی تھی, اور رات کو سونے کے لیے جو ہوٹل کو 500-700-800 روپے کا دیتے تھے وہ بچتا تھا. یہ آپ نہیں, آپ بڑے جیسے بڑے لوگ امیر لوگ نہیں سمجھ سکتے, وہ غریب سمجھ سکتے ہیں جو فٹ پاتھ پہ سوتا ہے اور اس کا بھائی, بیٹا, ماں, باپ اندر ہاسپٹل میں ہے. کہ وہ یہی تو فرق ہے نون لیگ میں, پیپلز پارٹی میں اور پی ٹی آئی میں, کہ ہم عام لوگ تھے. بادشاہ ڈیم, دیامیر ڈیم, میرے کے پی کے میں دریائے کنار پہ 3 ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو ریکارڈ مدت میں 2 سال میں کمپلیٹ ہوا. وہ 175 میگا واٹ کا آپ دے رہے ہیں بجلی. بھائی میرے, آپ لوگ کو صرف وہ چیزیں, میرے ایک دوست ہے نون لیگ والا, تو میں نے ادھر بہت بڑی سیوریج سسٹم شروع کی واسا کی. وہ کہتا ہے کہ زمین میں پیسہ دبا رہے ہو کچھ سامنے. بھائی اصل چیزیں عوام کی ضرورت کیا ہے؟ دکھلاوا. موٹر وے بنا دو, ادھر انگلینڈ میں بہت بڑے بڑے میلز بن گئے,
मोटर वे बना, स्विट्जरलैंड में बड़े बड़े अकाउंट खुल गए। आम आदमी अभी मोटर वे में सफर करे ना, 1900 रुपया यहाँ से लाहौर तक का है। ये राय साहब ये मोटरवे बना रहे हो, साथ साथ फिर लंदन में जायदादें बन रही हैं। नहीं, जो आवाम की जरूरत खाना थी, इसका मतलब ये कि कमीशन, इसका मतलब ये कि कमीशन बनाया है। जी राय साहब, आखिरी मिनट है मेरे पास। आपके जेल में थे हम, आप मोटरवे का कोई केस बना लेते, आपने बनाया क्या? बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में, और क्या बनाया आपने? मतलब आपने भी हमें, हम आपकी कैद में थे, आपके कैदी थे, आपने क्या किया? आपने सिर्फ बेटी के बाप के सामने बेटी को हथकड़ियां लगाई, तस्कीन पहुंचाई, अमेरिका में गए, वहां दाढ़ी पे हाथ रख के कहा कि मैं पहुंचने दो मुझे, मैं एसी उतारूंगा, मैं फ्रिज उतारूंगा, मैं ये करूंगा। ये अखलाकियात थी उस वक्त के वजीर आजम की। आपने क्या किया? और आप फिर अपने हालत ये है कि जिसको कहते रहे मौलाना डीजल, आज उसके पीछे नमाजें पढ़ रहे हैं, जिसकी नकलें उतारते रहे चादरें पहन के, उसे आज अपोजिशन लीडर बनाया हुआ है। एक बात पे तो आप रुकते नहीं हैं, आप बात हमसे कर रहे हैं। चले ठीक है जी, जो आपके जहन में आए आप कर लें, लेकिन कौम अब आपको जान चुकी है। अब्बासी साहब लास्ट कमेंट आपके। नहीं, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो कह रहे हैं ना, शहबाज शरीफ साहब जिस दिन उन पे फर्द जुर्म आए तो उन्हें थी 1100 अरब रुपए की, उसी दिन उन्होंने हलफ उठाया। अगर नवाज शरीफ साहब ने अपना कैपिटल जाया किया, कैपिटल जाया नहीं किया, वो फर्द जुर्म आयद करने में आप लोगों ने देर कर दी ना, ये तो आपकी स्पीड थी, वो इनको सिलेंडर करना पड़ा। इन्होंने पाँव में झुके, जूते उठाए, चाटे, सिर्फ उन मुकदमात की वजह से, अच्छा। फर्द जुर्म की वजह से। अवाम के दर्द में इन्होंने कभी आज तक कोई नहीं किया। जनरल जिलानी से लेके आज के दिन तक इनका माटो हमेशा अपना मफाद, अपने लोगों का मफाद और अपना जाती मफाद। अवाम के लिए इन्होंने कुछ सोचा तो पाकिस्तान का मफाद, अवाम का मफाद। चले बहुत शुक्रिया आरिफ बाजी साहब आपका, सारी साहब आपका। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी मेरे दोनों मौजूद मेहमानों की, और बात यहाँ से शुरू की थी हमने कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग की उल्टी गिनती शुरू हो गई। लेकिन जो सामने से बयानात आ रहे हैं यानी नून लीग की जानिब से, वो कह रहे हैं कि जी 10 अगस्त तक देख लीजिए, क्योंकि लास्ट जो मरहला है कश्मीर के इलेक्शन का वो 10 अगस्त को पूंछ डिवीज़न के, उसके बाद वो कह रहे हैं सियासी बयानात, इसका मतलब ये हुआ। और इसी तरह जो मोहसिन नकवी साहब ने फरमाया था, उस हवाले से नवाज शरीफ साहब ने मना कर दिया कि बयानबाजी उनकी इस बात पर न की जाए। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मोहसिन नकवी साहब की, कहा जाता है वो भी मुलतवी हो गई है, यानी कि बातचीत हो गई है, और इस तरह मुल्क को मिलजुल कर आगे बढ़ाने की बातचीत हो गई है। आज तक के लिए इतना ही। अगर प्रोग्राम तक के लिए मेरी इजाज़त, वालेकुम।